الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الامی القرشی المکی المدنی الابتاح التہامی سیدنا الممجد وبشیرنا المسدد ونذیرہ المؤید المصطفى الامجد مولانا ابی الزہرا و ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولا سیما الامام المظلوم المحموم المغموم الغریب العطشان العریان سبت رسوله الثقلين الذي ناحت عليه السماوات والأرضون ثم تارة أخرى أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ایک صلوات بھیجئے بر محمد عزیزان گرامی قدر و برادران ایمانی دیار نجف ہند سالانہ اجتماع کے موقع پر جمعے کے دن صبح سے لے کر اب تک آپ فضائل و مصائب نبی اور آل نبی سماعت فرما رہے ہیں۔ بڑے مختصر سے وقت کے اعتبار سے چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے اس کتاب خاص کی اس مختصر سے جملے کے تئیں کہ جس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ہم نے تمہاری زندگی کے لیے ایک آئیڈیل کے طور پر نمونہ عمل کے طور پر نبی کی زندگی کو تمہارے سامنے رکھا، جیسے نبی عمل کرتے چلے جائیں اس پر تم سیرت اختیار کر کے اچھے اور سچے مسلمان بنتے چلے جاؤ۔ ایک صلوات بھیج دے پر محمد۔ اور یہ جملہ قرآن مجید کا جملہ ہے، چونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں کسی مسلمان کو کوئی اختلاف یا شک نہیں ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خداوند عالم نے لی کہ ہم نے اسے نازل بھی کیا اور اس کو ہم محفوظ رکھنے والے ہیں۔ اور یہ اس کے اعجاز کی علامت بھی ہے کہ آج زمانے کی تیز رفتاری کے دور میں کہ جہاں ہر چیز ماڈرنائز ہو رہی ہے، انسان کی پہننے سے لے کر کھانے کی زندگی تک، کھانے سے لے کر بولنے کی زندگی تک ہر چیز میں ایک تبدیلی واقع ہو رہی ہے، لیکن قرآن مجید کے اعجاز کی یہ زندہ دلیل ہے کہ ہر چیز بدل رہی ہے لیکن قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں دکھائی دیتی۔ صاحبان علم، نوجوان، ایجوکیٹڈ لوگ بھی ظاہر سی بات ہے وہ دور نہیں رہا، ماشاءاللہ سے تبدیلی کے اعتبار سے ہماری قوم میں تعلیم کا ایک اچھا گروتھ ہوا ہے اور اس میں ہونا بھی چاہیے، ہمیں اور آگے بڑھنا چاہیے، اس لیے کہ مولا کائنات کے بقول الحکمت ضالۃ المومن، تعلیم اور علم مومن ہی کی گمشدہ شے ہے، لہذا ہمیں ہی اس کی تلاش میں آگے بڑھنا ہے۔ ہر چیز میں نے عرض کیا تبدیلی ہے، کھانے کا انداز پہلے اور ہوتا تھا، اب اور ہو گیا ہے، چونکہ ترقی ہے صاحب، پہلے دسترخوان بچھا کر بیٹھ کر کھایا جاتا تھا، اب یہ طریقہ ماڈرن ہوا تو کھڑے ہو کر کھایا جانے لگا، پہلے سکون سے کھایا جاتا تھا، اب سینڈوچ کی شکل میں چلتے پھرتے کھایا جانے لگا۔
پہلے لباس باقاعدہ اہتمام کے ساتھ پہنا جاتا تھا. اچھا چلیے مرد کم آستین والی شرٹ پہن لیں تو اتنا ماڈرن نہیں ہے، لیکن عورتوں نے تو بالکل ہی آستین کو بالکل ختم کر دیا، اس لیے کہ ماڈرن زمانہ ہے. ہر چیز میں ایک تبدیلی ہے. اسی طریقے سے میں نے عرض کیا صرف چلنے میں نہیں، بولنے میں بھی. انگلش آپ کے زمانے میں جو بزرگ بیٹھے ہیں، یس کو باقاعدہ ایس کی آخری آواز توجہ سے نکالی جاتی تھی، یس. لیکن اگر آپ آج ایس پہ زیادہ توجہ دیں گے تو لوگ کہیں گے یہ بوڑھے ہو گئے، پہلی انگلش بول رہے ہیں. اس لیے کہ آج یس جو ہے یا میں بدل گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ماڈرن زمانہ آ گیا، بولنے میں بھی ترقی ہو گئی، تبدیلی آ گئی. لیکن آج تک کوئی آپ کو ایسا نہ ملا کہ جس نے قرآن کی کسی آیت کو یہ کہا ہو کہ اس میں بھی تبدیلی ہونی چاہیے. یہ زندہ معجزہ ہے قرآن مجید کا. ایک صلوات بھیجیے بر محمد کہ صاحب کہ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا ہو گیا ہے، اس میں بھی شارٹ ہونا چاہیے. آج تک کوئی ریسرچر اس بات کے اوپر اصرار نہیں کرتا کہ قرآن میں کوئی شارٹ کٹ ہونا چاہیے. تبھی اب آپ اندازہ لگائیے کہ 1400 سال پہلے آنے والی کتاب آج بھی وہی آب و تاب لیے ہوئے ہے. بچہ ابا کو 20 سال کے فرق میں سٹھیایا ہوا کہہ دیتا ہے. بوڑھے ہو گئے، اب آپ کا نظریہ ہمارے کام نہیں آئے گا. لیکن چونکہ یہ کتاب آسمانی تھی، اس وجہ سے اس کو کوئی پرانا نہ بتا سکا. صلوات بھیجیے بر محمد علیہ. نعرہ لگائیں لیکن وہ شارٹ والا لگائیں، اس لیے کہ شارٹ پہ گفتگو چل رہی ہے. مجھے بھی اتنا ٹائم نہیں ملتا جمعے کی وجہ سے، بہت شارٹ ٹائم ملتا ہے مجلس پڑھنے کا. ایک صلوات بھیجیے بر محمد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن مجید کا جملہ ہے، میرا یا کسی کا جملہ نہیں ہے جس میں کوئی شک کر سکے. اور وہ قرآن مجید جو آسمانی اور الہامی اور وحی شدہ کتاب. اور سب سے اہم بات جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہماری اور آپ کی درخواست کے بغیر اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجی ہے. سچ بتائیے، آپ میں سے کسی نے کوئی چٹھی لکھی تھی اللہ کو، درخواست دی تھی؟ قرۃ العین نے تو درخواست نہیں دی تھی، اس لیے کہ جب یہ نازل ہوئی تھی میرا وجود نہیں تھا، میرے ابا کا بھی وجود نہیں تھا. قادر مطلق پر یہ لازم تھا کہ انسان کو بھیجنے سے پہلے اس کی ہدایت کا ذمہ اپنے سر لے. یہ اس کے لطف خاص میں شامل تھا. اور اس کتاب کو نازل بھی کیا تو اعلان کیا کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ، یہ تو ہر بچہ اور بڑا اس کی زبان پر ہے، وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ کیا ہو جاتا؟ بہت قریب ہے پہاڑ، یہاں سے شام کو دکھائی دیتا ہے. راکٹ خدا نخواستہ اگر اس پہ گر جائے تو بھی تھوڑے بہت جگہ پہ تو وہ اثر انداز کر سکتا ہے، لیکن پورے پہاڑ کو وہ بھی ابھی نہیں ختم کر سکتا. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ اس کتاب میں کیوں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ پاش پاش ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور اچھا یہ نازل کہاں ہوئی؟ اگر پہاڑ پر نازل ہو جاتا، صاحبان علم، اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو پاش پاش ہو جاتا، تو کیا جس پر یہ نازل ہوا وہ ختم ہو گیا؟ تو اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کتاب مجید نازل ہوئی اپنے نبی خاص محمد مصطفیٰ کے سینے پر. ایک صلوات بھیجیے بر محمد علیہ. دیکھیں دو پوائنٹ ہیں. ایک پوائنٹ میں نے دیا کہ ہماری بغیر درخواست کے اللہ نے نازل کی یہ کتاب. دوسرا جملہ آپ کی توجہ کو مبذول کرنے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگر پہاڑ پر نازل ہوتی تو پاش پاش ہو جاتا. کسی روایت میں نہیں ملا، کسی تاریخ میں نہیں ملا. سینہ اقدس نبی پر نازل ہوا قرآن، لیکن نبی پر کوئی اثر ہوا ہو؟ اچھا میری سمجھ میں آج تک نہ آیا
کہ اس چیلنج سے کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اللہ اس قرآن کی اہمیت کو بتانا چاہ رہا ہے یا اپنے نبی کے سینے کی مضبوطی کو؟ صلوات بر محمد والے محمد۔ اگر آپ کی سمجھ میں آیا ہو تو میں ہٹ درم نہیں ہوں، ضدی نہیں ہوں، علماء آواز پہنچتی ہے بہت دور دور تک۔ آج تو ماشاءاللہ سے یہ ویڈیو جو ہے، پہلے صرف ٹیپ ریکارڈ میں آواز آتی تھی، اب تو اشارے اور کنائے، ہم کئی مرتبہ ماما اتارتے ہیں، کئی مرتبہ چشمہ اتارتے ہیں۔ ایک بہت بڑے مولانا تھے، کہنے لگے ہم آپ کے مجلس کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کئی مرتبہ ماما اتارتے ہیں مجلس میں۔ ایک صاحب نے تو قبا ہی اتار لی۔ میں کہا چونکہ آپ وہاں آئے نہیں ہیں، اس ماحول کو آپ جانتے نہیں ہیں، اس گرمی کا آپ کو احساس نہیں ہے، اس وجہ سے جنوری میں جون کا تصور کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ تو صرف مولا کا کرم ہے کہ جو ٹینٹوں میں بیٹھے ہیں، جو اور دوسری جگہ شدت گرما میں ہیں، وہ کس طریقے سے مولا کی محبت کی خاطر اس گرمی کا احساس نہیں کرتے، اس لیے کہ گرمی ہماری ابتدا بھی ہے اور گرمی ہماری بقا بھی ہے۔ اسلام کو دو پہروں سے جلا ملی ہے، ایک دوپہر غدیر کا، ایک دوپہر عاشور کا۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ وقت میں جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، زیادتی وقت نہیں ہوتی۔ میں خود اس وقت کو پسند کرتا ہوں، چونکہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ صاحب وہ دوسرے اگر کسی صاحب کو مجلس پڑھنے کا یہ موقع دیا جاتا ہے تو وہ نماز کا وقت بھی اس میں ضم کر دیتے ہیں اور بڑی مشکل ہو جاتی ہے پھر، کیونکہ جمعے کی فضیلت کا وقت اس کے ابتدا میں ہونا چاہیے۔ میں نے دو اشارے آپ کے سامنے ابھی تک کیے۔ ہماری بغیر درخواست کے وہ کتاب نازل کی، اس نے ہماری ضابطۂ حیات بنا کر، میری سمجھ میں آج تک نہ آیا کہ یہ قرآن کی فضیلت میں جملہ ہے یا نبی کریم کی فضیلت میں جملہ ہے، کہ قرآن کو اگر پہاڑ پر نازل کرتے تو پارا پارا ہو جاتا، پاش پاش ہو جاتا، نبی کریم پر ہم نے نازل کیا تو ظاہر سی بات ہے قرآن صامت کو نازل کیا قرآن ناطق کے سینے پر، اور یہ قرآن ناطق کی فضیلت کا اعلان ہو رہا ہے کہ یہ چلتا پھرتا نبی جو تمہارے سامنے ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر اس پر قرآن نازل ہو جائے تو بھی قرآن ناطق ہے جو اس کو قبول کر سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد علیہ۔ اس کے علاوہ دوسرا جملہ مجھے یہ عرض کرنا ہے درمیان کی گفتگو سے شارٹ کٹ لیتے ہوئے کہ نبی کریم کی حیات کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ اب اس میں کوئی ایک جملہ ایسا نہیں ملتا، تمام مسلک کے افراد سے میری گفتگو ہے، جہاں تک واٹس ایپ یا نیٹ کے ذریعے سے بھی لوگ دیکھیں گے، ملکوں میں دیکھی جاتی ہیں یہ چیزیں، کہ کوئی ایک زندگی کے لیے نبی کی یہ کہا گیا ہے کہ نبی کی دن کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، نبی کی رات کی زندگی نمونہ عمل نہیں ہے، نبی کی گھر کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نبی کے باہر کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تمہارے لیے نبی کریم کی حیات کو اچھا آئیڈیل بنا کر بھیجا، اچھا نمونہ بیان بنا کر بھیجا۔ کوئی قید اور قرینہ نہیں ہے، صرف مسجد کی زندگی کو نبی کی دیکھنا اور اس پر تم عمل کرنا، صرف گھر کی زندگی کی نبی کو دیکھنا اس پر تم عمل کرنا نہیں، بلکہ مطلق یہ ہے کہ جو لوگ لمبی لمبی داڑھیاں اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ نبی کی ریش مبارک شاید لمبی تھی، تو انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ نبی اپنی بیٹی کا کھڑے ہو کر احترام بھی کرتے تھے۔ نبی علی کے لیے یہ بھی فرما رہے تھے یا علی حبو کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد علیہ۔ تو مکی زندگی صرف نمونہ عمل نہیں ہے، مدنی زندگی بھی نمونہ عمل ہے۔ اگر نبی حج کے دوران کوئی واقعہ وقوع پذیر فرمائیں تو اس کے لیے بھی ہمیں نمونہ عمل اختیار کرنا ہے۔ نبی کی ہر زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے سیرت اور سنت ہے۔
لیکن صرف یہ تو یاد رہ گیا کہ نبی کتنا اونچا پاجامہ پہنتے تھے، کتنا نیچا کرتا پہنتے تھے، لیکن یہ یاد نہ رہا کہ جب کبھی نبی گھر سے نکلتے تھے تو پہلے اکلوتی اور چہیتی بیٹی اور داماد کے گھر پر آ کر سلام کیا کرتے تھے۔ ایک صلوات بھیج دے بر محمد علیہ۔ اچھا، نبی کریم کی زندگی تھی کتنی جو ہمیں بہت مشکل ہے صاحب؟ وہ تو 1000 سال رہے، ہم 50 سال زندہ رہتے ہیں، 60 سال ہم زندہ رہتے ہیں، ہم کیسے نبی کریم کی 1000 سال کی زندگی کو 60 سال میں پورا کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ واقعاً حقیقت میں ایک اچھا نکتہ ہے، اچھا پوائنٹ، کہ ہم نبی کریم کی اتنی طویل زندگی کو کیسے عملی طور پر لا سکتے تھے؟ لیکن یہ بات آپ پر آیا ہے کہ نبی کریم کو 1000 سال کی زندگی نہیں دی گئی، 500 سال کی حیات نہیں دی گئی، بلکہ صرف اور صرف اور صرف اس ظاہری دنیا میں نبی کریم 63 برس رہے۔ اپنے چھوٹے بھائیوں کے معلومات کے لیے، کتنے برس؟ 63 برس، 60 اور 3، اور اس میں بھی 40 برس خاموش زندگی، 23 برس میں بھی 2 زندگیاں، مکے کی زندگی بھی اور مدنی زندگی بھی۔ اتنی مختصر سی زندگی میری سمجھ میں نہیں آیا۔ جب نبی کریم کا نام لیا جاتا ہے تو مقام کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے نبی کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اول سے آخر تک 1,23,999 انبیاء اگر اس دنیا میں بھیجے گئے تو ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف نبی کریم کی نبوت کا اقرار اور ایمان تھا۔ یہ سنا ہے یا نہیں کہ جب اللہ نے ہر نبی کو نبوت دی تو ان سے میثاق لیا، عہد لیا، پیمان لیا، کس کی نبوت کا؟ اس کی نبوت کا کہ جس کو پوری زندگی ظاہری 63 برس دی گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کیوں؟ کس سے اقرار لیا جا رہا ہے؟ جناب آدم سے، جو آدمیوں کے بھی باپ ہیں۔ کس کا؟ جس کو صرف 63 برس کے لیے بھیجا۔ کہا جناب آدم کتنے دن رہے؟ تو میں زیادہ تفصیلات میں نہیں پڑھوں، میں نے 15 سال کی عمر میں ایک کتابچہ لکھا تھا تاریخ انبیاء کے عنوان سے۔ جب میں نے اس وقت تحقیق کی تو مجھے ان کی عمر میں کچھ ملا یا نہ ملا، لیکن یہ ملا کہ جناب آدم کے ہین حیات یعنی وفات سے پہلے اگر کان آپ کے صحیح کام کر رہے ہیں تو میرے جملے کو توجہ سے سنیے گا، 40,000 افراد ان کی نسل کے ان کے سامنے موجود تھے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کے بعد اپنے پوتے کو بھی دیکھا؟ پوتا اگر کسی کو دیکھنا نصیب ہو گیا تو پر پوتے کی توقع نہیں رکھیے گا۔ کتنے لوگ؟ تاریخ ائمہ کی ابتدا میں بھی جناب آدم کے لیے لکھا ہے 40,000 نسل آدم۔ ظاہر سی بات ہے نسل آدم کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے اور ان سے جو شکلیں سامنے آئیں 40,000۔ اس کی زندگی کو نمونہ نہیں بنایا، اس کی زندگی کو مقصد نہیں بتایا، ایم نہیں بتایا، بلکہ اس کو نمونہ بتا رہے ہیں اپنے آخری نبی کے لیے۔ بڑی زندگی تو انہیں دی۔ اچھا چلیے دوسرے نبی کی طرف توجہ کرتے ہیں، جناب نوح۔ نام آتے ہی جناب نوح کا زندگی کے اعتبار سے کسی کو شک ہے؟ آج اگر دعا بھی کی جاتی ہے تو عمر نوح یعنی اتنی طویل جناب نوح کی عمر کہ کچھ روایتوں میں تو 900-950 سال آپ کی تبلیغ کا دور لکھا ہے۔ عمر کتنی ہوگی؟ اور اتنی طویل زندگی کے بعد جب جناب نوح سے کسی نے معلوم کیا کہ دنیا کو کیسا پایا تو آپ نے فرمایا ایسے کمرے کی مانند پایا جس کے ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے دروازے سے نکل آیا۔ ہم کیا کہیں گے
جن کی 3 نسلیں 100 اور 110 سال میں، میرے دادا کا انتقال بھی 54 سال میں ہوا، میرے والد کا انتقال بھی 55 سال کی عمر میں ہوا. ہم کیا کہیں اس زندگی کو؟ جناب نون 950 سال عبادت کرنے کے بعد کریں، ایک دروازے سے داخل دوسری دروازے سے. اچھا اور دوسرے نبیوں کو دیکھ لیجئے جلدی جلدی، کسی کی 500 سال عمر، کسی کی 700 سال عمر، لیکن دور ختم. آج جناب آدم کو تو مانتے ہیں ہم، جناب نوح کو تو مانتے ہیں ہم، جناب موسیٰ کو تو مانتے ہیں ہم، جناب عیسیٰ کو تو مانتے ہیں ہم، لیکن ان کی شریعت کو نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی شریعت ایک مخصوص اور محدود وقت کے لیے تھی. یہی وجہ ہے عیسائی جو الگ رہ گئے تھے الگ. اگر وہ ان کے کہے ہوئے وعدے پر پورے اترتے تو انہوں نے کہا تھا میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا ایمان لانا تمہارے اوپر واجب ہے، لیکن انہوں نے اس پر توجہ نہیں کی. جو آج عیسائی رہ گئے، یہودی رہ گئے، دوسری امت رہ گئی. تو عزیزان گرامی قدر مختصر عرض کروں، ہزاروں برس عمر دی دوسرے انبیاء کو، زمانہ بڑا مختصر دیا گیا. ہمارے نبی کو عمر مختصر دی گئی، زمانہ قیامت تک کا دیا گیا. بہت توجہ، کیونکہ میں نے عرض کیا صرف پوائنٹ دوں گا. زمانہ کب تک نبی کا؟ آخری ہے نا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا جب تک قیامت، جب تک نبوت. 1000 سال کا مولانا، ہزاروں سال تو گزر گئے، ابھی قیامت کا پتہ نہیں، اور قیامت آ بھی نہیں سکتی ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ جب تک مہدی موعود نہیں آئیں گے، جب تک امام زمانہ نہیں آئیں گے، قیامت آئے گی بھی نہیں. تو عزیزان گرامی قدر طویل زمانہ دیا جاتا نبی کو، اس لیے کہ نبی کی عمر بھی طویل ہوتی لیکن عمر کم، زمانہ زیادہ. جناب آدم کی عمر زیادہ، زمانہ کم. جناب موسیٰ و عیسیٰ کی عمر زیادہ، زمانہ کم. اب اگر اندازہ لگائیں تو وجہ یہ ہے کہ صرف ایک محمد کو نہیں بھیجنا تھا، بلکہ اگر آپ اندازہ لگائیں، نبی نے فرمایا ہم میں کا پہلا بھی محمد ہے، دوسرا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے. تو اب عمر کو لگانا شروع کیجئے. پہلا محمد 63 برس، دوسرا محمد علی 63 برس، فاطمہ زہرا 18 برس، امام حسن 47 برس، امام حسین 57 برس، اور پھر زین العابدین 57 برس، 5ویں امام 57 برس. ان سب اماموں کی عمر لگا لیجئے. کہا پھر بھی 200-250 برس بیٹھے گی. کہا یہی نہیں رکیے، بلکہ ابھی وہ امام زندہ ہے جو 1000 برس سے زیادہ ہے. صلوات پر محمد علیہ. جب ملا کر آپ دیکھیں گے تو نبی کریم کا یہ جملہ سمجھ میں آئے گا، ہم میں سے پہلا ہو یا آخری ہو، سب کے سب محمد. اچھا وجہ کیا رہی؟ 11 کو کیوں نہیں روکا؟ یہ 12ویں کو کیوں اتنی طویل عمر دی؟ کہا دے کر تو میں نے ان کو بھی عمر طویل دیا بھیجا تھا، لیکن پہلے کو عمر دی، دنیا میں بھیجا، تلوار سے شہید کر دیا. دوسرے کو بھیجا، حسن مجتبیٰ کو زہر دے کر شہید کر دیا. حسین کو بھیجا، تلواروں سے نیزوں سے شہید کر دیا. زین العابدین کو بھیجا، زہر دے کر شہید کر دیا. 11 کو دے کر بھیج کر دیکھ لیا تم نے کسی نہ کسی بہانے سے شہید کر دیا. 12ویں کو غیبت کے پردے میں رکھا کہ اب تم اس تک پہنچ نہیں سکتے. صلوات پر محمد علیہ. غیبت کے پردے میں محفوظ کر کے بھیج دیا. اگر تمہارا اختیار چلتا تو تم اسے بھی شہید کر دیتے. ہمارے بچپن میں اور اب بھی جب کوئی اچھا مکان بناتا ہے تو وہ اپنے گھر کے باہر ایک روشنی کا اہتمام بھی کرتا ہے. لائق لوگوں کی گفتگو کر رہا ہوں. ایک باہر بلب لگا دیتا ہے. ہم نے دیکھا باہر بلب لگایا مکان بنانے والے نے، بچے کھیلتے ہوئے آئے، ایک ڈھیلا اٹھایا اور اس نے بلب کے اوپر نشانہ لگایا، اس لیے کہ سب سے اچھا نشانہ اس کو بلب ہی دکھائی دیا. کچھ لوگ روشنی کے مخالف ہوتے ہیں نا، جیسے علم بھی ایک نور ہے،
اس کے بھی مخالف ہوتے ہیں. نشانہ لگایا، بلب ٹوٹ گیا. دوسرے شب ہمارا گزر ہوا دوسری رات، مالک مکان نے چونکہ لائق تھا دوسرا بلب لگا دیا. بچوں کو پھر موقع ملا، انہوں نے توڑ دیا. تیسرا لگا دیا، چوتھا لگا دیا. لگاتے رہے. ہم نے پوچھا آپ کیوں لگا رہے ہیں جب بچے توڑ رہے ہیں؟ کہا جب یہ برائی کرنے سے نہیں رک رہے تو میں اچھائی کرنے سے کیوں رک جاؤں؟ جب برائی کرنے سے نہیں رک رہا تو میں اچھائی کرنے سے کیوں رک جاؤں؟ ہم نے یہ دیکھا، عجیب اتفاق تھا کہ ایک دن جو ہم گزرے تو اب بلب تو لگا ہوا ہے لیکن بلب کے اوپر ایک لوہے کی جالی لگا دی گئی. ہم نے کہا یہ کیوں لگائی؟ کہا یہ اہتمام کیا ہے ان نالائقوں کے لیے کہ اگر تم ڈھیلا مارو گے تو اب اس پر اثر نہیں کرے گا. ہم نے 12ویں کو غیبت کے پردے میں رکھا تاکہ تم اسے نقصان نہ پہنچا سکو. صلوات بر محمد علیہ. اور اس کے القابات اور خطابات میں سے جو اہم خطاب ہے وہ منتقم خون شہداء پردے میں رکھ کر بتایا کہ یہ ظہور کرے گا اور اس کے بعد شہیدان کربلا کا انتقام دے گا. ابھی جمعے کے خطبے میں 2-4 گزارشات مجھے بڑی اہم کرنی ہے اسی سلسلے سے، اسی سال کی مناسبت سے. خون شہداء کا بدلہ لے. خون شہداء تو ظاہر سی بات ہے کربلا کے شہیدوں، لیکن میں نے گیلانی ذاکر سے ایک واقعہ سنا مصائب کے درمیان کہ وہ یہ پڑھ رہا تھا کہ جب شہزادی فاطمہ زہرا کے پہلو پر دروازہ جلتا ہوا گرا اور پہلو شکستہ ہو گیا تو جناب فاطمہ زہرا بار بار بستر پر لیٹے ہوئے ایک ہی جملہ کہتی تھی، این المہدی یا مہدی، میرا لال مہدی کہاں ہے جو آ کر میری ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا بدلہ لے گا. اب آپ سوچیں دعا کس کی دعا؟ فاطمہ زہرا کی دعا. جب ظاہراً پیدا نہیں ہوئے تھے امام زمانہ لیکن آپ دعا کر رہی تھی. تو مجھے کہنے دیجئے کس کس کا بدلہ لیں گے؟ علی اکبر کی کڑیل جوانی کا بدلہ لیں گے آقا، یا علی اصغر کی ششماہی کا بدلہ لیں گے، یا اپنے آقا اور اپنے جد حسین کے اتنے تیروں کا بدلہ لیں گے کہ جب بہن کہتی ہے کہ ماں جائے میں چاہتی ہوں تیرے بدن پر بوسہ دوں لیکن کوئی اتنی جگہ نہیں ملتی کہ جو بدن پر بوسہ دے سکوں، بس آئیں اسی امام کی زبانی میں جملہ عرض کروں. امام زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں سلام ہو میرے اس جد کے اوپر کہ جس کا لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا. کسی نے معلوم کیا آقا پھر کہاں تھا؟ کہ تیروں پر معلّہ میرے جد کا جنازہ شمرے نہیں پڑا، ادھر کے تیر ادھر کے تیر ادھر. امام فرماتے ہیں میں خون کے آنسو روتا ہوں اپنے جد پر، الہی بحق زہرا وابیہا وبالہا وبنیہا